سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. موریتانیہ گیا تھا پچھلے سال، تو وہاں بالکل مختلف قرات پڑھی جاتی ہے، تو عجیب سا لگتا تھا، کبھی سنی نہیں تھی. ان بچوں سے سن کر کچھ وہ کلمات یاد آ رہے ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں، وہاں کے قراء علماء. ایک آیت کو جو ہم پڑھتے ہیں، میں کوئی قاری تو نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے علم ہے، بس اتنا سیکھ لیا ہے کہ نماز ہو جائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں. میں جب موریتانیہ گیا تو وہ اس کو پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو میں اللہ کے نبی کا نسب بیان کیا کرتا ہوں، تو اس سے مجھے بڑی تقویت ملی، بہت تقویت ملی. غالباً اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ہی مقدر میں کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے نسب کو عام کیا، بیان کیا. روضہ مبارک پہ پہنچ کے میں جب سلام پیش کرتا ہوں تو پورا نسب پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. تو من انفسکم میں آپ کی ذات کو بتایا جا رہا ہے. ایسا کوئی ہے؟ ظاہراً باطناً من انفسکم، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پروان چڑھے، ایسا کوئی ہے؟ اب اپنی ذات من انفسکم، حسن، جمال، یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ. عظیم الہامہ، خوبصورت بڑا سر. رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. واسع الجبین، ماتھا کشادہ. ازہر اللون، چہرے کا رنگ کلیوں کی طرح چمکتا ہوا. ازج الحواجب، یہ بھمیں بڑی گول، جیسے آج کل میک اپ کر کے یوں گول بنائی جاتی ہیں، میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ایسی ہی بنائی تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں، کیونکہ یہاں بال ہوں تو حسن میں کمی آتی، یہاں بال نہیں تھے. لہو عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی دبی ہوئی. جب آپ کو غصہ آتا تو آپ تو اظہار نہیں فرماتے تھے، پیتے تھے، لیکن اس پینے پر جو باڈی ریئیکٹ کرتی تھی تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی کہ آپ غصے میں ہیں. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے سے باریک. اشم اقن العرنین، یہ ناک کی صفت، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. من انفسکم، یہ تھوڑا سا بتا. آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج، احور، اکحل، اہدب، اشکل. ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی اور اس میں سرخ دھاریاں. احور پتلی سیاہ. اکحل بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا. اہدب یہ پلکیں بڑی دراز، بڑی طرح لمبی پلک آنکھ کو خوبصورت بناتی. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کی لڑکی
کہ جو آنکھ ہے اس کے جو یہ پلکوں کے بال ہیں، اشفار فی اشفارہ وطف، یہ حضرت ام معدل الخزائیہ کیا خوبصورت حلیہ بیان کیا ہے. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة لم تزری به سعلة وسیم قصیم فی عینیہ الدعج فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کثافہ فی صوتہ سحل فی عنقہ سطع. کیا الفاظ ہے، کیا ترنم ہے، کیا نغمہ ہے ان الفاظ میں. فی اشفارہ وطف، میرے نبی کی آنکھوں کے یہ بال لمبے خوبصورت. فی صوتہ سحل، آواز میں کشش، جادو، رعب. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی خوبصورت. فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراہی دار. داڑھی اور سر میں 14 سفید بال یا 20، دونوں روایتیں شمائل ترمذی. کیا عالی اخلاق پائے تھے. ادھر سے کوئی آپ کو بلاتا، عزیز ارمان مجھے بلائے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، ہاں جی دسو. لیکن جب کوئی میرے نبی کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، آپ کبھی یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا یوں کرتے تھے. جی فرمائیں. اذا التفت التفت جميعا. وہ ادھر سے بلاتا اب یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے ہوتا. ادھر سے کوئی بلاتا اب پورا ایسے ہوتا. کبھی یوں نہیں کیا، کبھی یوں نہیں کیا. زندگی بھر مجلس میں پاؤں کبھی نہیں پھیلائے، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ. کبھی بیان میں آستینیں نہیں چڑھائیں، ہمارے خطیبوں کی طرح مکے نہیں لہرائے. بڑی خوبصورت بات، دل کو پکڑنے والی. کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا. کمال، حد ہو گئی. عبداللہ بن ابی نے بہتان افک کے واقعہ میں کہاں تک بات کو پہنچائی. میرے نبی نے ممبر پر آ کر فرمایا، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت پریشان کیا ہے، نام نہیں لیا. سامنے بیٹھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. سواء البطن والصدر، ثبت القصد، سیدھا بدن، یوں نہیں یوں نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں. طویل الزندین، بازو لمبے. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی. اب دیکھو میری انگلی میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے، آپ کی سیدھی انگلیاں تھی. شفن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں رگیں نظر نہیں آتی. کہ میری نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ حسن کو کم کر دیتی ہیں. پرگوشت. مسیح القدمین، پاؤں ایسے نازک خوبصورت، لگتا تھا جیسے تیل لگاؤ، پانی یوں آپ اوپر سے گزرتا جیسے تیل لگے اوپر پانی گزر جاتا ہے، اس طرح. یکفو تکفین، تھوڑا سا جھک کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، جھک کے چلتے تھے. جل نظر الملاحظہ، آنکھیں جھکا کے رکھتے تھے اور کنکھیوں سے دیکھتے تھے، اس طرح اس طرح، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. یہ ایسے کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تو پھر سب صحابہ ایسے جھک جاتے کہ کوئی آنکھ آپ کی طرف اٹھ نہیں سکتی تھی. صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، باقی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو دیکھ سکیں. ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر اور بائیں عمر، سامنے لوگ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے، آپ نے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، کہا
مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا. بس یہ دو ہستیاں آپ کو دیکھ سکتی تھی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. براق الثنایا، دانت اتنے خوبصورت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج الاسنان، یہ چار دانت گتھے جڑے نہیں تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، فاصلہ ہلکا سا فاصلہ تھا. ولی الفم، ہونٹ بڑا خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ. سہل الخدین، گال، یہ گال نہ پچکے ہوئے کہ کمزوری، نہ ابھرے ہوئے کہ موٹاپا، گولائی میں انتہائی خوبصورت. اور لیس بالطویل ولا بالقصیر، اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ لمبا قد نہ چھوٹا قد، لیکن ایک کرامت، ایک معجزہ، لمبے سے لمبے قد والا جب آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا، وہ نیچے نظر آتا تھا. آپ کے چچا حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے، اتنا لمبا قد، وہ بھی جب پاس کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی یوں ہو جاتے، وہ یوں ہو جاتے تھے. کیا ادب. ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس آپ بڑے ہو کہ اللہ کے نبی؟ کہ اما الاکبر فرسول اللہ و اما انا فاسن. بھائی بات یہ ہے عمر تو میری بڑی ہے لیکن بڑائی میرے نبی کو حاصل ہے. میں عمر میں بڑا ہوں، وہ مرتبے میں بڑا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا. من انفسکم، وہاں گیا تو مجھے اپنے اس نسب پڑھنے کی ایک تائید ملی کہ انفسکم، من انفسکم، ایسا نفیس خاندان کوئی ہے، ایسا عالی خاندان کوئی ہے. انا خیرکم ابا و نفسا. آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. ساری کائنات کا نچوڑ نکالا، رس عرب بنائے. ثم تخیر العرب، پھر عرب کو گھماٹی دی اور ان کا رس نکالا. فتخیر مدر، مدر بنائے، مدر سرداروں کی نسل. ثم تخیر مدر، پھر مدر کو کی چھانٹی کی. فاختار قریش، قریش کو چنا. ثم تخیر قریش، پھر قریش کا رس نکالا. فاختار ہاشم، پھر ہاشم کو چنا. ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کا رس نکال کے مجھے بنایا. انا خیرکم ابا و نفسا، میں سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی خاندان ہوں، مجھ سے عالی خاندان کسی کا نہیں. من انفسکم، کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. آپ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے.